اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم وعلی آل الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دهر الى ابد الآبدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا سلسلہ ہے، اس میں ہمارے پاس ہے حائض کے احکام۔ جب عورت کے لیے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ حائض ہے، یعنی اس کو ماہواری جو آئی ہے وہ ماہواری کا جو خون وہ خون حیض ہے، تو کچھ چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں جنابت کی وجہ سے حرام ہو گئی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مسجد میں داخل ہونا، ٹھہرنا، مسجد میں کوئی چیز رکھنا اٹھانا، اور قرآن کی روشنائی کو ہاتھ لگانا، تحریر کو ہاتھ لگانا، اللہ کے نام یا اللہ کی مخصوص صفتوں کو ہاتھ لگانا، اور یہ سب حرام ہیں۔ اور اسی طرح نماز ادا کرنا، اور اسی طرح ہر اس عبادت کو انجام دینا حرام ہو جائے گا جس کے لیے وضو یا غسل کرنا شرط ہے۔ البتہ نماز میت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نماز میت پڑھنے میں غسل کی اور وضو کی یعنی طہارت حاصل کرنے کی شرط نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اور اس کے شوہر کے لیے حرام ہے کہ اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے، ہم بستری کرے۔ تو ہم بستری کرنا شوہر کے لیے اور بیوی دونوں کے لیے حرام ہے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ عورت کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ حیض کے ایام ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی عادت ابھی مقرر نہیں ہوئی ہے، جیسے مبتدعہ، جیسے ناسیہ اور جیسے مضطربہ، اس کے احکام بیان کیے جائیں گے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے کنبے کی جو اس کی ہمسن عورتیں ہیں، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے جو اس کے مانند ہیں، تو جو ان کی عادت کے دن ہیں وہ سارے کے سارے دن جو خون دیکھتی ہے ان کو اپنے لیے عادت کے ایام یعنی حیض کے ایام قرار دے گی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں اس سب کو استحاضہ قرار دے گی۔ تو چونکہ یہاں پر اس کے پاس یقین نہیں ہے کہ یہ اس کے حیض کے ایام ہیں، بلکہ وہ اپنے کنبے کی عورتوں کے اعتبار سے ان دنوں کو ایام حیض قرار دے رہی ہے، تو ان دنوں میں بھی عورت مرد کے لیے اور عورت دونوں کے لیے ہم بستری جو ہے وہ حرام ہوگی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کیا جو عورت حائض قرار پاتی ہے اس کو طلاق دینا حیض کی حالت میں درست ہے یا باطل ہے؟ فرماتے ہیں کہ حائض کو حیض کی حالت میں طلاق دینا باطل ہے۔ البتہ شوہر جو ہے وہ عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ یعنی ہم بستری کے علاوہ باقی جتنی بھی لذتیں ہیں وہ اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو عورت کہہ رہی ہو کہ وہ حائض ہو چکی ہے یا کہہ رہی ہو کہ حیض سے پاک ہو چکی ہے، تو اگر وہ غلط بیان نہ ہو، غلط بیانی نہ کرتی ہو اور اپنے بیان میں سچی ہو تو اس کی بات مان لینی چاہیے۔ لیکن اگر وہ غلط بیانی کر رہی ہو، اپنے بیان میں سچی نہ ہو، تو پھر اسے حائض قرار دینا یا حیض سے پاک قرار دینا اشکال رکھتا ہے۔ اگر کوئی عورت نماز کے دوران اگر کوئی عورت نماز کے دوران اسے خون حیض آ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، چاہے وہ عورت کسی بھی حالت میں، پہلی رکعت میں ہو، دوسری رکعت میں ہو نماز کی، تیسری چوتھی، بلکہ نماز کے آخری سجدے میں ہو، بلکہ سلام کا آخری حرف ادا کرنے سے پہلے خون حیض آ جاتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دوسرا مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ کوئی عورت شک کرتی ہے کہ اسے خون حیض آیا یا نہیں آیا، تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن نماز کے بعد اگر اسے علم حاصل ہو جاتا ہے تو خون جو اسے محسوس ہوا تھا وہ خون حیض ہی تھا،
تو اس کی نماز پھر بھی باطل شمار ہوگی۔ جو عورت خون حیض سے پاک ہو جاتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کام وضو اور غسل کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں یا جو عبادتیں وضو اور غسل کر کے انجام دی جاتے ہیں، ضروری ہے کہ ان عبادتوں کو انجام دینے کے لیے وضو اور غسل کرے۔ البتہ غسل حیض جو ہے اگر کر لیتی ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں رہتی، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل حیض کے بعد وضو بھی کر لے۔ جو عورت حیض سے پاک ہو جاتی ہے اور غسل ابھی تک اس نے نہیں کیا، تب بھی اس کو طلاق اگر شوہر دینا چاہتا ہو تو طلاق صحیح شمار ہوگی۔ اسی طرح جو عورت خون حیض سے پاک ہو چکی ہے لیکن ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا ہے تو اس کا شوہر اگر اس سے ہم بستری کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے، حرام نہیں رہتا ہے۔ البتہ جن کاموں کے لیے وضو اور غسل شرط ہے، جیسے کہ قرآن کی تحریر کو ہاتھ لگانا، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا، تو اس صورت میں ضروری ہے، یا مسجد میں ٹھہرنا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور غسل کر لے۔ جب تک یہ وضو غسل نہیں کرتی تب تک یہ کام اس کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد مزید چند احکام حاض کے جو آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، والحمدللہ رب العالمین۔